والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر 10 میں ایمان والوں کو ایک نصیحت اور ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان انصار و مہاجرین کے بعد آئے، والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے اسلام میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے اسلام لائے، ہم سے پہلے مومن ہوئے، ہم سے پہلے دین کو انہوں نے سیکھا، ہم سے زیادہ دین کے، شریعت کے، حضرت رسول اللہ کے قریب تھے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اجتہاد کے اندر خلل آ گیا، اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ وظیفہ سکھا رہے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ وہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کہتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو اسلام میں ہم سے پہل کر گئے، اسلام میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دل کے اندر کسی بھی ایمان والے کے بارے میں دل کے اندر تنگی پیدا نہ کرنا، ہمارے دل میں کسی ایمان والے مومن کا بغض پیدا نہ کرنا، ہمارے دل میں کسی پہلے ایمان والوں کا اور موجودہ ایمان والوں کے بارے ہمارے دل کے اندر حسد اور کینہ اور تنگی پیدا نہ کرنا۔ اللہ بخش دے، تو بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں ارشاد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہماری رہنمائی کر رہا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے جانثار مہاجرین و انصار، ان کے درمیان آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی ہو، ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی سخت جملہ نکل گیا ہو، یا پھر جمل و صفین میں ایک دوسرے سے قتال کے لیے باہم دست و گریباں ہو گئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل ہو گیا ہو، بعد والے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے، ان کا یہ وظیفہ نہیں ہے، بعد والے اہل ایمان کا یہ شعار نہیں ہے کہ پہلے والے ہم سے بہتر اور افضل ترین ایمان والوں کے اعمال اور معاملات کے کیڑے نکالنے بیٹھ جائے، ان کے باہمی مشاجرات کو ہر وقت ڈسکس کرے، ان سے نتائج اخذ کرے، اور کسی ایک گروہ کے خلاف زمانے تان دراز کرے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، یہ سلیم الفطرت انسانوں مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ اہل السنہ کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، اتباع التابعین کا نہیں، محدثین عظام کا نہیں، قرون اولیٰ کے بہترین مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں آنے والے استغفار کرتے ہیں، اسی لیے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، 3022 نمبر صحیح مسلم میں سید عائشہ فرماتی ہیں، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، لوگوں کو حکم دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا، ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم نبی پاک کے صحابہ کے لیے بخشش طلب کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اللہ کا حکم یہ تھا۔ فسبوہم، یہ اتنے ناخلف نکلے، انہوں نے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، ان پہ ناجا تنقید شروع کر دی۔ ماں جی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم دیا گیا کہ تم اب نبی پاک کے صحابہ کے لیے استغفار کرنا، اور انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے الٹ چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں پہلے اسلام لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو پہلے مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو پہلے مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے ایمان میں، بعد میں ایمان لائے، آخر میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے، غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوئی ایمان کی حالت میں، یا ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، صحابی ہوئے، پہل مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار میں سے، اور جو ان کے بعد میں آئے، ساری فضیلتیں پہلے والوں کے لیے نہیں ہیں، جو بعد میں آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، بعد والے بھی جو بعد میں آئے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ سارے کو بعد میں آنے والے، پہلے میں آنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ پھر غور فرمائیے سورہ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين
انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. تم میں سے جو فتح مکہ کے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کی برابری نہیں کر سکتے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد قتال کیا، فتح مکہ کے بعد ان نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. پہلے والوں کا مقابلہ درجے میں نہیں کر سکتے، لیکن کیا وہ برے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اہل السنہ والجماعہ، یہ بات میں وضاحت کر دوں بھائی، دو دین ہے دنیا کے اندر، اور یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، دلائل کی دنیا میں اللہ کی زمین پر اسلام کی طرف انتساب کرنے والے دو دینوں پہ چل رہے ہیں. ایک دین اللہ اور اس کے رسول کا دین جو اہل السنہ کے پاس ہے، اور ایک دین جو اہل السنہ اور قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، وہ روافض کا الگ دین ہے. وہ دین اسلام سے پوری ایک ملت الگ ہے. عقائد سے لے کر، شعار سے لے کر، خوشی غمی سے لے کر، طریقے اور منہج سے لے کر، ماخذ سے لے کر، دلائل سے لے کر، اس دین کی ہر چیز اہل السنہ والجماعہ کے دین سے الگ ہے. دین ہی دو مختلف ہیں، دو مختلف دین ہیں. ایک اہل السنہ کا دین اور ایک روافض کا دین، دو الگ دین ہیں. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ میرا دین ہے. نبی پاک کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صحابہ کا خرچ کیا ہوا ایک آدھا کلو، ایک مد کے برابر جو یا گندم اللہ کے راستے میں، یا اس کا آدھا حصہ بھی، آدھا مد بھی خرچ کرے، تمہارا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کا سونا وہ ان کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. اچھا، اس سے نواں نقطہ نکالا ہے نا ادھر سے. کہتے ہیں خالد ابن ولید اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان مسئلہ ہوا تھا، تو سیدنا خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے پہلے لوگوں میں سے ہیں. تو سیدنا خالد ابن ولید نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. مطلب کیا؟ یہ صحابہ تو پہلے والے رہ گئے نا، بعد والے صحابہ ہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہا حدیث پوری نہیں پڑھتے، پوری نہیں حدیث سناتے لوگوں کو. خالد ابن ولید کو کہا تھا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر آپ کی عقل الٹی نہ ہو گئی ہو، عقل کا برتن آپ کا الٹ نہ گیا ہو، تو یہ مسئلہ سمجھنا نہایت آسان ہے. اور خالد ابن ولید جو خود صحابی ہیں، جن کو نبی پاک نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جن کو نبی پاک نے چیف کمانڈر بنایا، سیدنا ابو بکر نے چیف کمانڈر بنایا فوجوں کا، جن کے ہاتھ پہ روم کی غزوہ یرموک کے اندر جنہوں نے روم کو شکست دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے. یرموک تو ہے نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے آخری دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی آپ نے ان کو سپہ سالار بنایا، بڑی بڑی مہموں پر بھیجا ہے. وہ خالد ابن ولید اگر کسی دوسرے صحابی کے بارے میں انسان ہونے کے ناطے کوئی جملہ سخت بول دیں، نبی پاک اللہ کی تلواروں میں سے کسی تلوار کا، جس کو نبی پاک خود فضیلت دے رہے، سپہ سالار بنا رہے، اگر وہ جملہ کہے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، نبی پاک اس کو گوارا نہیں کرتے
اور تو بعد میں آ کے 1500 سال بعد میں آ کے نہ تیرا ایمان خالد ابن ولید کے ایمان والا، نہ تیرا عقیدہ ان کے عقیدہ جیسا، نہ تیرا کردار ان کے کردار جیسا، نہ تیرے شعار ان کے شعار جیسا، نہ تیرا اخلاق ان کے اخلاق جیسا، نہ تیرے پاس فضیلت صحابیت اور نبی پاک کے چہرہ اقدس کی زیارت والی موجود ہے، نہ تو نے روم کو شکست دی، نہ فارس کو شکست دی، نہ تو نے جہاد کیا، نہ تجھے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اللہ کی تلوار قرار دیا۔ خالد ابن ولید کا جملہ قبول نہیں ہے تو بعد میں بیٹھ کے ایک اکیڈمی میں یا ممبر لگا کے تو جملہ کہے امیر معاویہ کو، عمر ابن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری کو، مغیرہ ابن شعبہ کو، سیدہ عائشہ کو، طلحہ و زبیر کو، سعد و سعید کو، بلال ابن رباح کو، کسی کو تو جملہ کہے تو تیرا جملہ پیغمبر کریم کو کتنا برا لگتا ہوگا؟ معلوم نہیں ہے؟ کہتے ہیں آدھی حدیث پڑھتے ہیں، خالد ابن ولید کو منع کیا تھا، اور جب خالد ابن ولید کو منع کیا تھا جس کی اپنی فضیلتوں کا کوئی شمار نہیں، تو تیرا تو کوئی نام ہی نہیں، تو سمجھ کے تیرے لیے یہ وعید کتنی بڑی ہے کہ تو اپنے سے کھرب درجہ بہتر لوگوں پہ تنقید کر رہا ہے جو تیرے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے، نہ دینی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے۔ کسی ایک اعتبار سے کہنا یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ میری قانونی اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون بھی نہیں بنایا کہ بعد والے لوگ صرف اور صرف پہلے لوگوں پر تنقید ہی کرتے رہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی قانون اور کوئی اخلاق اور ضابطہ عطا نہیں کیا ہے، ایسی بھی آزادی اظہار رائے اللہ نے نہیں دی ہے۔ بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں، بہت ہی باریک نقطہ ہے، اخلاق کے ساتھ، مومن کے اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں ممبر تے کھلوتے ہیں، میرا ایک بھرا لالم اسے کمیٹی روڈ تے رہندا ہے، او دے وچ کوئی برائی پائی جاندی، مسلمان ہے، داڑھی مونڈا ہے، نماز کدے پڑھتا ہے کدے نہیں پڑھتا، میں مثال دینا پیا، او دے وچ ایک عیب پایا جاندہ ہے، عیب موجود ہے، بڑا کوئی فضیلت والا بندہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اور قرآن مجید دی آیت ہے، او دی غیر موجودگی وچ او دے عیب دا ذکر کرنا قرآن کہندا ہے اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھان دے برابر ہے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ داڑھی مونڈا بندہ نماز چھڑدا بھی ہے تے پڑھدا بھی ہے، کوئی بڑا اولیاء اللہ نہیں، کوئی صحابی تابعی نہیں ہے، میں اس کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کروں جو عیب اس عام مسلمان میں موجود بھی ہے، موجود نہ ہو پھر تو بہتان ہے، اس میں عیب موجود بھی ہے پھر بھی میں غیر موجودگی میں بیان کروں تو یہ غیبت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تے تو پورا مذہب بنا لیا ہے کہ تو ہر اتوار نو بہ کے اور صحابہ دے مردہ اور صحابہ کرام کے جسموں کے گوشت ہی نوچنے ہیں تم نے۔ عام مسلمان کی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اور تو غیبت اس کی کر رہا ہے جس کو نبی پاک کہتے ہیں اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اس کو عذاب سے بچا لے، اس کو حساب کتاب سکھا دے، تو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کہتے نہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو بیان تو کرنی چاہیے نا، نہیں جی، غلطیاں ضروری نہیں ہوندیاں بیان کیتیاں جان۔ ساڈے اماں جی تے ساڈے ابا جی، چلو اسی اپنی گل کر لینے ہیں، کوئی بندہ یہی نہ آکھے بھائی، منو کئی بندیاں نے کہا بھی ہے، انہیں کہا قاری صاحب تسی ذرا دوجی لائن تے ٹور پے ہون، تسی لوکاں دی تربیت کرو، کدھر ٹور پے تسی ہیں؟ میں کہا یار 6 سال نہ میں سینے دے اوتے پتھر رکھ کے گلاں سنیاں نے، یہ یوٹیوباں میرے کولے بھی نے، فیس بک میرے کولے بھی نے، تے بندیاں نو اج پتہ چلیا نا کوئی گمراہ بندہ ہے تے بڑی بڑی جناب ہیں، کوئی علمی کتابی ہے، سرکار میں 2012 تو جاننا تے میں 2012 تو سن رہا ہاں، تے میں کہ یار مسلمان نے میں انہوں نماز دساں، روزہ دساں، کوئی اعتقاد دساں، کوئی آکھو سچ بولو جھوٹ نہ بولو، میں تربیت کر رہا ہوں، میرا یہی کام ہے۔ لیکن جدوں میں دیکھا ہے کہ میرے اپنے نیڑے لے رہن والے نوجوان تے چنگے بھلے بڑے مانس نوجوان تے منو ہی ویڈیو سینڈ کر کے تے آدم نے ہا چس آ گئی ہے، میں کہے تے میں اس ممبر دی امانت اور منصب نہ خیانت کرانگا اگر میں نوجوانہ دی تربیت نہ کی تھی۔ میں اس لیے کھڑا ہوں، منو یہ پیسے کو نہیں لب دے، نہ منو کو ریال آ رہے ہیں سعودی عرب کو،
بھائی جناب ہے جمعہ پڑھاؤ نا اس موضوع تے تو پھر اب میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ استغفار کرتے ہیں، خیر کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غلطیاں بیان ہونی چاہیے۔ نہیں جی، کوئی غلطیاں نہیں بیان ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دی ہے، کسی کا باپ اور کسی کے ماں جی آپس میں جھگڑ پڑیں، کسی ایک کی زیادتی بھی ہو، یہ میں ایمان اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کے استاد محترم، دو استاد آپس میں لڑ پڑیں، دونوں استاد ہیں، دونوں سے پڑھا ہوا ہے، دونوں روحانی باپ لگتے ہیں، آپس میں جھگڑ پڑیں تو بندہ کہ نہ ہو نہ ذرا اے چوک اچ بوی میں تو دسنا ہے استاد جی دے کے کرتوت جے ماشاءاللہ بڑا تسی کام کیتا جی بڑے چنگے پیو دے پتر ہو، تساں کوئی چنگی تربیت پائیے، شرم تواڈے کولوں نہیں لگی، پتہ نہیں تسی کیڑی مٹی دے بنے ہو، اور تو اس استاد کو پڑھیا ہے، اور استاد دا استاد نال آپس اختلاف ہو گیا ہے، اگر تنوں کچھ چنگی مٹی لگی ہے تے تو کسے شریف مائی باپ دا پتر ہے تے تو گلی محلے تے چوک وچ بہ کے اپنے استاداں نوں رگیدن نہیں لیا۔ اگر تو با اخلاق آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، تیرے ماں باپ میں اختلاف ہو جائے تو پنچایت میں بیٹھ کے اور چوکو چراہوں میں تو اپنے ماں اور باپ کی غلطیاں بیان کر کے مجمع نہیں لگائے گا، اور تجھے صحابہ ہی اتنے مظلوم ملے، وہ تمہیں اتنے صحابہ کی شخصیات ایسی ملی کہ نوجوانوں کو کہہ رہا غلطیاں ہوئی ہیں تو بیان تو ہونی چاہیے نا۔ پھر اگلا شبہ نوجوانوں کو کیا دیا ہے، کہتا ہے محدثین نے پھر بخاری مسلم لکھیاں کیوں نے؟ قرآن مجید نے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ موجود ہے، بلکہ سیدنا موسیٰ کا بھی بہت بار بار موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، سیدنا داؤد و سلیمان باپ بیٹے کا اجتہادی اختلاف بھی قرآن میں موجود ہے۔ آؤ جی مجلس لائیے، پہلے تو نبیاں دی غلطیاں بیان کرنے ہیں تو اس تو بعد پھر صحابہ دیاں بیان کریں گے، پھر تابعین دیاں بیان کریں گے، نعوذ باللہ۔ بندہ کہ دیکھو قرآن اللہ نہیں بیان کی تھیاں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کر دیا تھا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندہ مار سڑیا نہ کہ نعوذ باللہ، میں ایک اشارہ دیتا ہے منہ چو گل میں کٹنا ہی نہیں سی چاہتا، تو کون سی یہ دلیل کام آئے گی کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا ہے لہٰذا اس کو پورا موضوع بنا کے ٹائٹل دے کے اور چسکے لگا کے پچکاریاں لگا کے موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات بیان کرنا، کیا یہ اخلاق، قانون، دین اور بندے کا ایمان اجازت دیتا ہے؟ جبکہ یہ حقیقت ہے۔ سیدنا و ابونا و ابو الناس آدم علیہ السلام کا ذکر جو جنت میں ہوا، جو شیطان کے ساتھ ہوا، ابلیس کے ساتھ ہوا، بار بار ذکر ہے، پہلے سپارے سے شروع ہو جاتا ہے، آخر تک ذکر چلتا رہتا ہے۔ ہاں ذکر آتا ہے، ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن متھے تے وٹ کدی نہیں پایا کہ آدم علیہ السلام کو ہو گیا سی۔ وہ نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے، یہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہو تو ان کے بارے میں بعد آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی ان پر رحم کھاؤ۔ میں نے کہا ایک دین ہے قرآن و سنت اہل سنت کا، اور ایک دین ہے سبائی پارٹی کا، میں اس دین کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ الگ ملت ہے، وہ الگ دین ہے، وہ الگ شریعت ہے، وہ الگ مذہب ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے دین کی، اور میں مسلمانوں میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پڑھتا ہوں۔ یہ سارے جن کی میں باتیں کرنے لگا ہوں سارے تو میں پڑھ نہیں سکتا، یہ دوسری پہلی صدی ہجری سے لے کر آخر تک 8ویں 10ویں 12ویں صدی ہجری تک تمام اہل سنہ والجماع کا یہ جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں سن لو، مسلمانوں نے اہل سنہ نے عقیدے کی کتابیں لکھی، پہلی صدی سے لے کر آج تک لکھ رہے ہیں، ہر عقیدے کی کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہے اہل سنت کا، مسلمانوں کا، اور میں رافضیوں کی بات نہیں کر رہا،
اہل سنت کے تمام عقائد کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ صحابہ سب سے راضی رہنا ہے اور ان کے درمیان جو جھگڑے ہو گئے اس پر اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ یہ کوئی اہل سنت کے عقیدے کی ایک کتاب اس منصہ شہود پہ جو اہل سنت اور مسلمانوں کی کتاب ہو، عقیدے کی کتاب ہو، اور اس عقیدے میں یہ عقیدہ موجود نہ ہو کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہو گئے ہیں ان میں اپنی زبان کو بند کرنا ہے، سب سے راضی ہونا ہے، سب کے لیے استغفار کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور یہ نہیں کہنا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ فلاں گروہ کو، خلیفہ راشد کے گروہ کو ہم زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں، دوسروں کو خطا پہ سمجھتے ہیں، خطا اجتہادی، بس اتنی گل ہے اور کوئی گل نہیں۔ یہ دیکھیں جی، قتیبہ بن سعید، یہ کتب ستہ کے جو محدثین ہیں، امام ابو داود، امام ترمذی، امام بخاری، یہ ان کے استاد ہیں، 240 ہجری کے متوفہ ہیں، مسلمانوں کا اہل سنہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں، الکف عن مصاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یذکر احد منہم بسوء ولا ینتقد احد منہم، کہتے ہیں یہ اہل سنہ والجماعہ کا 240 ہجری، تیسری صدی ہجری کے متوفہ ہیں۔ قرون ثلاثہ کے اندر نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد اگلا زمانہ، اور اگلے کے بعد تیسرا زمانہ، یہ 3 جنریشن بنتی ہیں، 300 سال کا زمانہ سب سے بہترین ہے۔ یہ 300 سال کے زمانے کے آدمی ہیں، اور محدثین جو بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، یہ ان سب کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ صحابہ کی برائیاں، غلطیاں لوگوں میں مت اچھالو، اور جب بھی ذکر کرو اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، اور ان کے درمیان جو معاملات ہو گئے ان سے اپنی زبان کو روک لو۔ نمبر 2، امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی 219 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی پہلے 200-300 سالوں میں، کہتے ہیں الترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام پر رحمت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ کہتا ہے بعد میں آنے والے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، بعد میں آنے والے استغفار کرتے ہیں، تنقیدیں نہیں کرتے، ان کے خلاف رسالے نہیں لکھتے۔ فَلَن يُؤْمَنَ، کہتے ہیں بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے والوں کے لیے استغفار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے کہا بعد والے استغفار کرتے ہیں۔ فَمَن سَبَّهُمْ او تنقص احد منہم فلیس علی السنہ، کہتے ہیں جو صحابہ کے پر تنقید کرے، صحابہ کی تنقیص کرے، صحابہ کو برا بلا کہے بعد میں یا ان کے کیڑے نکالے، کہتے ہیں یہ بندہ سنت پر نہیں ہے، صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيِّ حَقٌ، اس کے لیے مال فے میں حق بھی کوئی نہیں ہے۔ امام ابو داود سنے ہیں نا، سنن ابی داود، ابو داود شریف جسے بولتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، سکہ امام ہیں ابن ابی داود، 316 ہجری کے متوفہ ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرو، ان کے اوپر تان نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان پہ جرح نہ کرو، اور قرآن مجید جن کے بارے میں وحی مبین ان کی تعریفیں کرتا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کے اندر آیات نازل کی ہیں۔ آگے یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ ابن ابی داود کہتے ہیں ھذا قولی، یہ میرا عقیدہ ہے، وقول ابی، اور میرے والد ابو داود السجستانی کا عقیدہ ہے، وقول احمد ابن حنبل، یہ امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ ہے، وقول من ادرکنا من اہل العلم، اور جس اہل علم کو ہم نے پایا، یہ تمام اہل علم، اہل سنہ، محدثین اور مسلمانوں تمام کا عقیدہ ہے۔ جن کو میں نے پایا ان کا بھی عقیدہ ہے، اور جن کو میں نے نہیں پایا ان سے مجھے خبریں پہنچی ہیں، مجھ سے پہلے گزر گئے، ان اہل علم اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی ہے۔ آگے دیکھیں جی، علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان الطعن فیہم طعن فی الشریعہ، صحابہ میں طعن کرنا شریعت میں طعن ہے، صحابہ میں طعن کرنا شریعت کے اندر طعن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور بندے نے چڑھ کیوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نال، کدی شیخ الاسلام نے تیمیہ دا نام لوے تے بندے دے منہ چ جھگ نہ آوے تے او دے متھے تے وٹ نہ پوے تے شیخ الاسلام نے تیمیہ ایویں جناب 40-50 سال لکھ صفحے مر گیا۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ ایڈا کم کر گیا تے جے کوئی رافضی یا نیم رافضی یا کالے دل والا ابن تیمیہ دا نام آوے تے انہوں اگ بھی نہ لگے تے پھر ابن تیمیہ کنوں کہنا ہے سی؟
گل سمجھ آئی؟ ابن تیمیہ میں جی وہ فلانے جناب وہ ان کے بڑے کی 3 غلطیاں بیان کرتا ہوں ہیں۔ ابن تیمیہ نے 5-7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، روافظ اور زندیق اور معتزلہ کے خلاف، ان میں ایک جواب جی آج تک جڑے نوالے یہ جو چبا رہے ہیں نا سامنے بخاری مسلم رکھ کے، ابن تیمیہ 700 سال پہلے انہوں نے جواب دے کے جا چکے ہیں۔ کیا بات ہے ابن تیمیہ کی، سبحان اللہ۔ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ۔ آگے کہتے ہیں کہ تمام اہل السنہ والجماعہ اس بات پر مجمع ہیں اور متفق ہیں، فإنہم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء فيهم۔ کہتے ہیں تمام اہل علم کا، محدثین کا، اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، تمام صحابہ کے لیے دعا کرنی ہے، تمام صحابہ کے لیے رحم کرنا ہے، ان کے درمیان میں جو معاملات ہوگے ان میں پڑھنا نہیں ہے۔ اگلا حوالہ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ اچھا یہ بات سن لیں، صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں بعد والے بابیاں دے حوالے دینے ہیں، اور اسی نبی پاک دے صحابہ دے حوالے دینے ہیں۔ عائص بن عمر یہ صحابی رسول ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نہیں، وہ کربلا والا، وہ جو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت ہے، یہ ان کے پاس گئے، وہ گورنر تھا۔ یہ صحابی نے اس کو کہا کہ میں نبی پاک سے تجھے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں سب سے بدترین لوگ ظالم حکمران ہوں گے جو رعایا پہ ظلم کرتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ کیا کہتا ہے بدبخت، کہتا ہے انما انت من نخالت اصحاب محمد، اور بیٹھ جا، صحابی کو کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک فضول ترین صحابی ہے، وہ گھٹیا آدمی ہے تو، نعوذ باللہ۔ کیا خوبصورت بات کہی جی۔ صحابی رسول کہتے ہیں وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، اور کیا نبی پاک کے صحابہ میں کوئی فضول بھی تھا؟ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، اور فضول لوگ اور گھٹیا لوگ صحابہ کے بعد آئے ہیں، صحابہ میں کوئی فضول اور گھٹیا نہیں تھا۔ یہ صحابی رسول، صحیح مسلم کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، 1830 نمبر حدیث ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جواب دیا۔ اگلی بات سنیں، بہت اہم حوالہ ہے۔ امام ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع رازی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصرین بلکہ اساتذہ میں آتے ہیں۔ انہوں نے دونوں نے عقیدے پر اپنا کلام ذکر کیا ہے۔ کہتے کیا ہیں ذرا سنیے گا۔ ادرکنا العلماء، یہ بھی 3 صدی ہجری کے ہیں، قرون ثلاثہ کے ہیں، پہلے 3 زمانوں کے۔ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، وہ ایک محدث کے 1000 استاد ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے علماء کو پایا ہے تمام ملکوں میں، تمام علاقوں میں۔ کہاں کہاں؟ حجازن، مکہ اور مدینہ میں، و عراقن، عراق کے اندر، کوفہ کے اندر، و مصرن، مصر کتنا بڑا ملک ہے وہاں پر، و شامن، شام کا سارا علاقہ، و یمنن، اور یمن۔ ہم پھرے ہیں، علم لیا ہے عراق میں، حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، جتنے علماء کو ہم نے پایا وہ کیا کہتے تھے؟ فَكَانَ مِن مَذْهَبِهِمْ، ان سب علماء کا، تمام ملکوں کے علماء کا یہ مذہب تھا۔ آگے ذکر کرتے الترحم علی جمیع اصحاب محمد، تمام صحابہ کرام پر رحمت اور شفقت کو ذکر کرنا، تمام صحابہ کرام سے راضی رہنا۔ والکف عما شجر بینہم، سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل گل ہے۔ فرماندے نے اسی حجاز بھی گئے ہیں، مکہ بھی گئے ہیں، مدینہ بھی گئے ہیں، مصر بھی گئے ہیں، شام بھی گئے ہیں، عراق بھی گئے ہیں، ایک ایک ملک ہم نے پھرا اور وہاں کے علماء کو پایا۔ سب کا یہ مذہب تھا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور صحابہ کے آپس میں جو جھگڑے ہو گئے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم الرازی، امام بخاری کے معاصر بلکہ اساتذہ میں سے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں سرکار بندہ کیوں آہدا ہے یار، بار بار بندہ کیوں آہدا ہے نام ہے بابی، کیوں آہدا ہے؟ وجہ وہ گل ہوندی ہے نا، بندہ بار بار
یہ گل کیوں کرتا ہے؟ بندہ احساس کمتری دا شکار ہے، بندہ کمپلیکس دا شکار ہے، احساس کمتری دا شکار ہے۔ انہیں کہا اچھا وہ یہ باتیں ہیں، میں پتہ نہیں 60-70 صفحے لے کے آیا ہوں جس میں صرف ائمہ کے اقوال ہی لکھے ہوئے ہیں اور سارے اسناد صحیحہ سے، کہ سارے کہتے ہیں صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے زبان اس پہ نہیں کھولنی، بند رکھنی ہے زبان، سب پہ راضی رہنا ہے، سب پہ آپ نے شفقت کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہاں ایک بات لکھی اہل سنہ نے، جنگ صفین میں جمل میں جناب سیدنا علی زیادہ حق پر تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کی بات زیادہ درست تھی، جو دوسرا گروہ تھا ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن غلطی اجتہادی تھی، بد نیتی پر مبنی نہیں تھی، دنیاوی لالچ کے لیے نہیں تھی۔ یہ بات ہم کہتے ہیں خلیفہ راشد چوتھے سیدنا علی ہیں، ان کا گروہ زیادہ حق والا تھا، لیکن دوسرا بھی نرا باطل پر یا کفر پر نہیں تھا، اجتہادی خطا ہو گئی۔ اچھا آگے دیکھیں جی، عباسی خلیفہ ہیں قائم بامر اللہ، یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ 430 میں اس عباسی خلیفہ نے اہل بیت عباسی خلیفہ اہل بیت سبق پڑھایا سی نا تانوں بھائی، ایک بندہ کہندا ہے بھائی اہل بیت نو حکومت نہیں لبھی، میں کہا کرم والے اہل بیت نے کوئی 450 سال حکومت کی، تنے پتہ ہی کوئی نہیں۔ عباسی خلیفہ اہل بیت ہے، میرے نبی پاک دے اہل بیت وچوں خلیفہ آ رہا ہے، نام ہے عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ الہاشمی۔ 430 ہجری میں تمام علماء کو جمع کر کے اہل سنہ والجماع کا ایک اتفاقی عقیدہ لکھوایا، اور اس عقیدے کے اندر لکھا ولا یقول فی معاویہ الا خیرا، جو بندہ اہل سنہ سے تعلق رکھتا ہے سیدنا معاویہ کے بارے میں اچھی بات کرے گا، ولا يدخل فی شیء شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ اور تمام صحابہ سے اب میں تھوڑے ذکر کر دیتا ہوں، صرف نام بس بات ختم کرتے ہیں۔ عوام بن حوشب 148 ہجری کے، یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کے جھگڑوں کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ امام شہاب بن خراش 174 ہجری کے متوفہ ہیں، یہ کہتے ہیں تمام صحابہ سے محبت کی جائے گی، صحابہ کے باہمی جھگڑوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور صحابہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین جو جنگ ہوئی، امام اہل سنہ احمد ابن حنبل ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا احمد ابن حنبل کہتے ہیں ما اقول فیہم الا الحسنى، میں جناب علی کے بارے میں بھی اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھی میں تو اچھی رائے رکھتا ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جڑا بندہ کہندا نا سامنے کتاباں رکھ کے کہندا میرے دل وچ امیر معاویہ دے بارے دل چ غم ہے، رنج ہے، میں بڑا ناراض ہاں، تو اپنا فیصلہ کر لے، میں امام احمد ابن حنبل نہ کھڑے ہاں تے تو کتنا کھلوتے ہیں، جا کے دیکھ لے، ایران والوں کو پوچھ لے۔ امام ابو الحسن الاشعری 324 ہجری کے، وہ کہتے ہیں وَنَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو صحابہ کے درمیان جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، اختلاف ہوئے، ہم اس کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں ہمارا طریقہ صحابہ کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ صحابہ کے آپسی جھگڑوں کو ہم سرے بازار ڈسکس کریں اور ان کی تنقید کریں۔ اسی طرح اور امام نے تیمیہ نے بھی یہی کہا، امام محمد بن حسین آجری نے بھی یہی بات کہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ، تابعین، محدثین کا یہی قول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام ابو بکر اسماعیلی 371 ہجری کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو الحسن الاشعری 324 ہجری کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر، حافظ ابن بطہ 387 ہجری کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے اور صحابہ کے جھگڑوں کو آپ کو ڈسکس کر کے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں چاہیے۔ ابو منصور اصبہانی بھی یہ کہتے ہیں 418 ہجری کے اندر، اور بہت سارے حوالے میرے پاس موجود تھے، کسی ویڈیو کے اندر ذکر کر دیں گے، جمعہ تو ٹائم ہی نہیں دیتا ہمیں۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں جی، میں آپ کو جھٹکی بات بتا کے جا رہا ہوں، صحابہ کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو گئے، صفین ہو گئی، جمل ہو گئی، ختم ہو گئی، سیدنا حسن بن علی آئے، 6 مہینے تک خلیفہ رہے، خلیفہ راشد 5ویں مسلمانوں کے، سیدنا حسن بن علی نواسہ رسول ہیں، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی، ان کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مانا، جبکہ وہ باغی گروہ بھی تھے۔ گال یاد رکھی جناب، باغی گروہ بھی تھے، باغی گروہ بھی تھے، صفین کرنے والے بھی تھے، جھگڑا جناب علی سے کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، نبی پاک کا نواسہ، جناب حسین کا بڑا بھائی اور سیدہ فاطمہ کے دل کا ٹکڑا، وہ امیر معاویہ کو اپنا حکمران مان رہا ہے، خلیفۃ المسلمین مان رہا ہے، امیر المومنین مان رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیت نے تو سارے جھگڑے ختم کر دیے تھے، صحابہ نے سارے جھگڑے ختم کر دیے تھے۔ ایک نواں نقطہ
یہ جتنی حدیثیں ہیں باغی گروہ قتل کرے گا فلاں، ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ جب یہ مسئلے ختم ہو گئے، سیدنا امیر معاویہ 20 سال تک امیر المومنین رہے، ایک صحابی کا نام لیں اللہ کی زمین پر، میں اس کتاب کے ساتھ نا سونا تول کے دے دوں گا، ایک صحابی 61 ہجری تک سیدنا امیر معاویہ کسی ایک نے سیدنا امیر معاویہ پر تان کیا ہو اچھا یہ امیر المومنین تو وہ ہیں جو باغی گروہ ہیں، جو بات ہو گئی گزر گئی، دوبارہ کسی نے ان کی تنقید نہیں کی ہے۔ وہی باقی رہی یزید کی بات، یزید سے ہم ناراض ہیں، یزید کو ہم پسند نہیں کرتے، یزید کے بارے میں ہم رحمت کی دعا بھی نہیں کرتے، یزید سے ہم صحابہ تابعین اولیاء اللہ محدثین والی محبت بھی نہیں کرتے، روافض کی طرح غلو بھی نہیں کرتے۔ ہماری محبت صحابہ اہل بیت رضوان اور محدثین اولیاء اللہ صالحین سے ہے، ہماری محبت یزید سے نہیں ہے۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اس کو ڈسکس نہ کریں، یزید کی آپ نے مذمت کرنی ہے کھل کے مذمت کریں، ساڑھے متھے دے جو وٹ بھی پہ گیا تو سرکار سانو آ کے پوچھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یزید سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ امام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لا نحبہ ولا نسبہ، ہم اس سے محبت نہیں کرتے اور گالی بھی نہیں دیتے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر مردہ بندے کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى